السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے جو لوگ وظائف سن کے وظائف کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بعد میں ان کی شکایات اکثر عاملین کے بارے میں سنی جاتی ہیں، دیکھا بھی جاتا ہے۔ بھئی آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا وہ تو بھی کام نہیں کر رہا، آپ نے جو عمل دیا جس طریقے سے آپ نے بتایا ایسا ہوگا ویسا تو ہوا نہیں، فلانی آپ نے دعا ویڈیو میں بتائی تھی اس میں یہ اثر نہیں ہوا، فلاں آپ نے وظیفہ بتایا ہم نے تو اتنے دن کیا اس کا عمل نہیں ہوا۔ تو اس طرح کی بعض عاملین کے بارے میں جو ان کو سننے والے ہوتے ہیں وہ اکثر شکایات کر رہے ہوتے ہیں، جن کو ہم سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ تو میرے معزز ناظرین، جتنے بھی آپ مجھے سن رہے ہیں وہ چاہے مردوں سے ہیں وہ چاہے خواتین میں سے ہیں، میری بات سنیں، دیکھیں اگر تو آپ کو وظیفہ قرآن یا حدیث سے بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی مجرب عمل قرآن سے یا حدیث پاک سے پڑھائی کے حوالے سے آپ کو دیا جاتا ہے تو قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہم آنکھیں بند کر کے ہمیں یقین کر لینا چاہیے، کیونکہ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے یا قرآن پاک ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک سینے پہ اتارا، پاک دل پہ اتارا، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اتارا گیا۔ نہ تو قرآن پاک میں شک کیا جاتا ہے نہ ہی حدیث پاک کے اندر شک کیا جاتا ہے۔ بعض ایسے وظائف ہیں جو حدیث پاک کے اندر موجود ہیں، نبی پاک نے بتائے ہیں، اور بعض ایسے وظائف ہیں جو قرآن پاک سے آپ لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ آپ کا یقین بن چکا ہوتا ہے، ہمارا گھر میں بچہ رو رہا ہے، اگر مسجد کا امام، مسجد کا خطیب یا کوئی خاص مشہور ہو گیا ہمارے گاؤں میں دم کرنے والا، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، تو وہ دم کرے گا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر ہم ہی دوبارہ درود پاک کو پڑھ کے بچے کو دم کریں گے، کسی جانور کو دم کریں گے یا کوئی ایسی اور چیز جو بیمار ہے، تو ہم جب درود پاک پڑھیں گے یا سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا آیت الکرسی پڑھیں گے تو ہمارا تو بے اثر نہیں ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اعتماد اور یقین نہیں ہوتا، ہمارا یقین ہی کامل نہیں ہوتا۔ ہم پہلے ہی یہ یقین کر چکے ہوتے ہیں کہ درود پاک اثر نہیں کرے گا، سورہ فاتحہ اثر نہیں کرے گی، فلاں آیت مبارکہ پڑھیں گے تو وہ بھی اثر نہیں کرے گی، فلاں پڑھے گا تو اثر ہوگا۔ مجھے آپ بتائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن پاک سے وظائف اپنی امت کو تحفتاً دیے ہیں، اور جو وظائف حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کی صورت میں اپنے امت کو تحفتاً دیے ہیں، اس میں کوئی ایسی قید نہیں لگائی۔ اگر آپ کی مسجد کا امام دم کرے گا تو آرام آئے گا، اگر یا کوئی معروف بندہ ہے یا بندی ہے وہ دم کرے گی یہ وظیفہ پڑھ کے تو آرام آئے گا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں آیت الکرسی پڑھ دی جائے وہاں چوری نہیں ہوتی۔ تو ہمارا یقین پتہ ہے کیسا ہے، ہم ساتھ ساتھ تو آیت الکرسی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں وہ نہ ہو بھی چوری نہ ہو جائے، آیت الکرسی پڑھ کے بھی ہمیں شک ہوتا ہے۔ ہم جب 2-3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا جس جگہ پہ، اللہ پاک کے اوپر یقین کریں، بھروسہ کریں، آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کیا تو آپ کا نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لائی نا، فطرانے کا مال پڑا تھا، تو شیطان نے خود تیسرے دن کہا تھا کہ جہاں آیت الکرسی پڑھ دی جائے وہاں سے کوئی چیز چوری نہیں ہوتی۔ تو ہم آیت الکرسی پڑھنے کے بعد بھی ہم بار بار اس چکر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہیں چوری نہ ہو جائے۔ تو ہمارا بھائی یقین ہی نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے وظائف، آپ کے عملیات، آپ کی دعائیں ان میں تاثیر ہو، ان میں اثر ہو، ان میں قوت اور طاقت ہو، تو خدا را اپنی دعائیں جو آپ وظائف، عملیات یا جو دعا کر رہے ہیں، جو ذکر اذکار میں مشغول ہیں، اس کے اوپر یقین کریں کہ یہ اللہ کی سچی کلام ہے اور ایسی زبان سے ادا ہوئی ہے جس پیغمبر کی زبان کے اوپر شک کیا ہی نہیں جا سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے شام تک کوئی موذی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ اسی طریقے سے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ان کلمات کے بارے حضور نبی کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے اس کو شام سے صبح تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہم ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں، ساتھ ڈرتے جا رہے ہیں، ساتھ تلاوت ہو رہی ہے، تو ہمارے دلوں میں خوف وہ بھی طاری ہے۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یقین نہیں، اعتماد نہیں ہے۔ ایک انگریز کی بنائے گولی ٹیکے کے اوپر ہمارا یقین ہے، میرے معدے میں درد ہو رہا ہے، مجھے فلاں ہمارے جسم کے فلاں جگہ میں درد ہو رہی ہے، یہ میں انجیکشن لگا میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ایک بندے کی بنائی چیز کے اوپر جو وہ کہہ رہا ہے ہمیں یقین ہے، تو جو اللہ تعالیٰ نے شفا بنا کے ہمارے لیے ایک چیز نازل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، ہمیں ایسا ہونے میں شک ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر میں سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ دی جاتی ہیں 3 دفعہ، تو وہ آیات کافی ہو جاتی ہیں۔ وہ آیات کافی ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں کہ وہ آیات بندوق لے کے آپ کے گھر پہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ جب یہ آپ آیات پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں روحانیت والے اتنے پاکیزہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، جو آپ سو رہے ہیں اور آپ کے گھر کی وہ نگرانی اور حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آخری میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جو وظائف عملیات یوٹیوب کے اوپر دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں 2 طرح کے لوگ ہیں یوٹیوب کے اوپر۔ ایک تو وہ ہیں جن کا مقصد صرف ہے کہ ہمارا چینل کے ویو زیادہ آنے چاہیے، ہمارے سبسکرائبر زیادہ ہونے چاہیے، ہمیں لائک زیادہ ملے۔ وہ صرف چینل کو، اپنی ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے وہ کوشش کریں گے، تھمبنیل ایسا بنائیں گے، اندر کچھ ہوگا باہر کچھ ہوگا۔ ایک طبقہ تو یہ ہے، میں کسی کے خلاف کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا، میں آپ کے سامنے ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے۔ یوٹیوب کا اندر آپ دیکھیں تھمبنیل کے اوپر بمباٹ لکھا ہوتا ہے، دھماکہ لکھا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، جب اندر کھولا جاتا ہے وہ کھودا پہاڑ نکل چوبا، وہ بات ہوتی ہے۔ تو جو تھمبنیل کے اوپر آپ نے لکھا ہے، کم از کم سامعین کو، ناظرین کو وہ چیز اس سے بہتر آپ کی ویڈیو میں ملنی چاہیے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن دوسرا طبقہ وہ ہے جن کے دلوں میں، جن کے سینوں میں، جنہوں نے چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کے روحانیت حاصل کی ہے، مدارس میں، مساجد میں بڑے بڑے اللہ کے نیک ولیوں سے یہ علم حاصل کیا ہے، سینہ بہ سینہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ان کا مقصد آپ سے سبسکرائبر لینا نہیں ہوتا، آپ سے لائک لینا نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی تو اس لیے ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، اس کو لائک کرو تاکہ یہ زیادہ پھیلے۔ اصل جو علم ہے وظائف عملیات اور دعا کا، مزید لوگ اس چینل میں ایڈ ہوں اور اس میں آئیں اور یہ پوری دنیا میں پھیلے، تاکہ جو فیک چینل بنا کے صرف اپنے ویوز لینے کے لیے، صرف اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان سے بچ کے، اور ایسے وظائف جو لوگ، جو نوجوان بیٹیاں، جو نوجوان بھائی کر کے کہیں ایک امراض کے شکار ہو چکے ہیں، ان سے بچیں اور اصل عملیات اور وظائف اور دعائیں ان کو مل سکے۔ تو آپ جب یوٹیوب کے اوپر دیکھتے ہیں نا، تو اس کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے یہ محض صرف چینل بنانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کو کچھ دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے، آپ ہر بندے کی بات سنیں۔ جب آپ کسی کی بات سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بندے کے اندر حقیقت کیا ہے۔ 2-4 باتیں سننے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کے سینے میں کتنی پاور ہے روحانیت کی۔ میں تو اللہ کے ولیوں کی خاک سے بھی کم تر ہوں، میں تو اللہ کے ولیوں کے جوتے اٹھانے والا ہوں، میں تو اللہ کے ولیوں کی خدمت کرنے والوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ ہم بھی اللہ کے ولیوں کے پیروکار ہیں، اللہ کے ولیوں کی عزت اور ادب احترام ہمارے دلوں میں ہے۔ لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے، جو آپ کہتے ہیں ہمارے عملیات وظائف چل نہیں رہے، سب سے پہلے اپنے اندر روحانیت، یعنی 5 وقت کی نماز، ہر نماز کے بعد کے اذکار، صبح شام کے اذکار، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، نیکیاں زیادہ کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ دیکھیں پھر آپ کی عملیات کیسے کام کرتی ہے، آپ کے وظائف میں اللہ کیسی قوت اور پاور داخل کرتا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ شکوہ شکایت جو ہیں وہ چھوڑ دیں، جو آپ کے اندر کمی اور کوتاہی ہے اس کے اوپر توجہ دیں۔ جب آپ اپنی خود اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ کی زبان سے نکلی
ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی زبان سے پڑھا گیا ہر وظیفہ وہ پر اثر ہوگا، آپ کے ہاتھ اور زبان سے کیا گیا ہر عمل اللہ تعالیٰ اس میں قوت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس میں قوت عطا فرمائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔